حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید لشکروں نے یہ کیا کہ جتنے سر تھے، جتنے شہداء کو شہید کیا گیا تھا، ان سب کے سروں کو ان لوگ اپنے آپس میں بانٹ لیا، تقسیم کر لیا۔ اور تقسیم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سب قبیلوں کو یہ سریں بانٹ دیا، یعنی جو قبیلہ حوازن کا تھا اس قبیلہ کو 13 سر دیے، اور ابن اشعث جو قبیلہ تھا اسے 6 سر دیے، اور بنی اسد کو 6 سر دیے، بنی تمیم کو 5 دیے، اور بنی کنہ کو اور 23 دیے۔ متعدد اہل شہر کے حوالے کیے گئے، یعنی سب سروں کو بانٹ دیا گیا قبیلہ وائز۔ اس کے بعد امام عالی مقام کے سر جو تھے اس کو خلی بن یزید کے پاس پہنچایا گیا۔ آپ کا عمامہ جو تھا عمر بن یزید نے لیا، چادر یزید بن سعد نے لیا، اور جو زرہ آپ کا تھا وہ انگوٹھی سنان بن نخفی نے لیا، جو آپ کی تلوار تھی وہ مالک بن شبیر نے، قمیض یحییٰ بن کعب نے لیا، اور بقیہ لباس معلمین مبارک جو نعلین مبارک تھے اس کو مالک بن کندی کے ہاتھ آیا۔ تقسیم کے بعد اعلان ہوا کہ تمام سروں کو نیزوں پر چڑھایا جائے، تلواروں پر چڑھایا جائے۔ اس کے بعد کوفہ واپسی کا ارادہ کیا۔ ان صابروں کے سروں کو لے کر راہ میں ابھی کچھ اور منزلیں بھی طے کرنا باقی تھی کہ ابن سعد کے سپاہی فاطمی خواتین، بچیوں اور عابد بیمار کو ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ بیویوں نے اپنے شہداء کی لاشیں زمین پر اس طرح دیکھیں کہ بنا کفن کے ہیں۔ خاوندے خاندان نبوت سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب دوڑ کر آئی اور اپنے بھائی کے لاشیں سے چمٹ گئی اور رو رو کر عرض کرنے کے لیے لگی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، اور کہنے لگی کہ جن کا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے اور جن کا بابا علی ہے، ان کو خاک پر اس طرح ان پر گھوڑا دوڑایا گیا، ان کے لاشیں مبارک پر گھوڑا دوڑایا گیا، ان کے سروں کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ یا اللہ، یہ کس طرح کا امتحان ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یزید لشکروں نے کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور اس کے بعد سروں کو کس طرح نیزے پر چڑھا کر پورے شہر میں گھمایا۔ اور جب کوفہ واپسی وہ لوگ آ رہے تھے تو راستے میں حضرت زینب لوگ، یعنی حضرت امام حسین کی جو گھر کی خواتین تھی، وہ راستے میں ان لوگوں کو ابن سعد لے کر کے آ رہا تھا گرفتار کر کے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تو وہ رونے لگی۔ آگے سنیے، شہداء کے سروں کو اٹھاتے ہوئے یہ لشکر خوشیاں مناتا ہوا واپس کوفہ آ رہا تھا۔ ابھی زیادہ دور نہیں جا سکے تھے کہ سامنے ہوا میں ایک ہاتھ نظر آیا جس پر یہ لکھا تھا، عربی کے کلمات لکھے ہوئے تھے، اترجو امتن قتلت حسبنا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ جس قوم نے حسین کو قتل کیا اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ ترمذی شریف جلد ثانی میں ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے محرم کی 10 تاریخ کو مدینہ طیبہ مدینہ شریف میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ مٹی یاد آ گئی جو شہزادہ حسین کی پیدائش کے وقت جبرائیل نے میدان کربلا سے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دے کر فرمایا تھا کہ ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جس دن میرا حسین قتل ہوگا یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ آج حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون بن چکی تھی۔ اس مٹی کو میں نے ایک شیشی میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تھے اس وقت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے تھے اور ایک مٹی لے کر کے آئے تھے جو حضور کو دی تھی اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ جس دن آپ کا نواسہ میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے اس دن یہ مٹی خون بن جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو دیے تھے کہ اس کو سنبھال کر رکھنا اور کسی شیشی میں رکھ لو، اور جب یہ مٹی خون بن جائے گا تو اس دن تم سمجھ جانا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ام سلمہ اپنے خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور آئے اور کہنے لگے کہ اے ام سلمہ میرے چہرے پر گرد و غبار اس لیے ہے، میرے ریشہ میرے بالوں پر اس طرح
گرد و غبار ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا حسین آج قتل ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے خواب سے بیدار ہوتی ہیں تو اپنے گھر میں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ وہ جو مٹی میں نے رکھی تھی وہ خون بن گیا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی جا کر دیکھتی ہیں شیشے کو تو دیکھتی کہ وہ مٹی خون بن گیا ہے، اور وہی وجہ رونے کا ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون پوچھتی ہیں تو وہ ام سلمہ بتاتی ہیں کہ یہی وجہ ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور اس کے بعد بھی تماشا کیا گیا، سروں کو پورے بازاروں میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ امام حسین کے جتنے لباس تھے، انگوٹھی تھے، زیریں اور زرہ تھیں، تلواریں تھیں، سبوں نے آپس میں بانٹ لیا، تقسیم کر لیا۔ اور ذرا غور تو کریں کہ امام حسین کی خواتین کے کیا حال ہوں گے، ان لوگوں پر کیا بیتتی ہوگی، ذرا سوچتے تھے صحیح۔ خلی بن یزید لشکر سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ لشکر کے ساتھ راستے میں ایک فقیر ملا، راہب ملا، جو عبادت گزار تھا۔ اپنے عبادت خانہ میں نظر آیا تو خلی ذرا سستانے کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ تو جو فقیر تھے انہوں نے سوال کیا، باہر نکل کر پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو خلی بن یزید نے جواب دیا، حسین کا سر ہے۔ پھر فقیر نے کہا، حسین کون ہے؟ پھر یزید نے کہا کہ علی شیر خدا کا بیٹا۔ پھر راہب نے پوچھا، فقیر نے پوچھا، وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد تھے؟ خلی نے کہا ہاں۔ پھر فقیر نے کہا کہ پھر یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے، فاطمۃ الزہرا کی نور نظر لخت جگر کا سر ہے۔ فقیر نے خلی سے کہا کہ 10,000 درہم میں تمہیں دیتا ہوں، یہ سر اقدس ایک رات میرے پاس رہنے دو، صبح جاتے وقت لے جانا۔ خلی جس نے درہم کے بدلے ایمان بیچا تھا کب انکار کرتا، فوراً دے دیا۔ ایک رات کے لیے اس فقیر کو امام حسین کا سر دے دیا اور وہ درہم لے لیا۔ اس فقیر نے خوشبو لگا کر ایک بلند چوکی پر رکھا اور ساری رات اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ جب آدھا رات گزر گئی تو سر اقدس کی پیشانی سے ایک نور نکلا جس سے عبادت خانہ روشن ہو گیا، گھر روشنی سے پھیل گئی۔ تو فقیر نے کہا، یا حسین، بے شک آپ زندہ ہیں، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر فقیر نے صبح سر اقدس کو واپس کیا تو اس نعمت کی واپسی پر اس کا دل بہت رو رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھی۔ خلی بن یزید نے جب راستے میں حاصل کیے ہوئے درہم کو کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ٹھیکر یعنی ڈھیلا بن چکا ہے، مٹی بن چکا ہے، اور ان کی ایک طرف لکھا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو۔ اور دوسری طرف یہ آیت لکھی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے عن قریب جان لیں گے۔ اس کے بعد لشکر کوفہ پہنچا۔ آپ نے سنا کہ کس طرح جب راستے میں ایک فقیر ملتے ہیں، اس فقیر نے کہا کہ یہ سر اقدس ہم کو ایک دن کے لیے دے دو، ایک رات کے لیے، میں اسے رکھوں گا اور اتنا تمہیں پیسہ دوں گا۔ تو پیسے کے بدلے یزید نے دے دیا اور اس سر کو وہ فقیر رکھ لیتے ہیں اور رات بھر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ پھر اس سر مبارک سے روشنی پھیلتی اور پورا گھر روشن ہو جاتا۔ آپ نے سنا، انشاءاللہ اس کے آگے میں کل بتاؤں گا جو خلی بن یزید نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا، اس کی بیوی کتنی نیک تھی اور ان کی بیوی امام حسین کے سر اقدس کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا، اور اس کے آگے کیا کیا ہوتا ہے، اور جو امام حسین کی خواتینیں تھیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کے آگے کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ آج بس اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ پوری ویڈیو آپ واچ کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور امام حسین کی شہادت سے لے کر کے ان کے بعد تک کا جو واقعہ آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔